گل ہے جڑی سن کے عرش والا رب بھی مسکرا پیا. ادھر رب مسکرائے. جدو نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی اللہ دے نبی بھی مسکرا پے تو میرے نبی اینا ہسے آپ دے اگلے دند جڑے سن دانا وہ بھی نظر آ پہ. اللہ تعالیٰ بھی ہسدیا مسکراندہ رکھے. چلو نبی تے رب دی سنت تسی مسکراؤ نا ذرا تھوڑا جا. اللہ انہاں چہروں مسکراندہ رکھے. آپ سرکار جدو ہس پے نا تے اینی روشنی چمکدی ایک سوئی بھی گم ہوئی ہوں نا تو میرے نبی دی مسکراہٹ نال وہ بھی لب جاندی. اینے سونے میرے نبی لگتے. بزرگ فرماندے نا میں صدقے نورانی دند نے جنوں نبی نا پیار ہے نا وہ توجہ کرے ذرا اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ کرنا. میں ہساں تینوں سونا لگنا بیٹا ہس دے باپ نو سونا لگ دے مرید ہسے پیر نو سونا لگ دے بھائی ہسے بھرا نو سونا لگ دے بوس ہسے متحت نو سونا لگ دے. تسی توجہ کرنے کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے تیرے نبی ہس دے ہون گے. رب نو کنے سونے لگ دے ہو. آپ مسکرائے نا. بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دھمک دے اندر ہی اندر دھمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دو میں سج دیاں نوری شعاواں بج دیاں انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی. میں قربان جاواں میرے پیر دا ہسنا کیسا ہے میرے نبی دی مسکراہٹ کیسی. توجہ کرنے جب قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. جب قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا نہ کھڑ کھڑ کہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی. میرے نبی مسکرا پہ ادھر عرش والا رب مسکرایا ادھر میرے نبی مسکرا پہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے رب نے فرمایا اے میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا میں تے ہر چیز تے قدرت رکھنا میں جو چاہواں کرنا جاننا میں ہر چیز تے قادر ہاں. اور جا میرے بندے میں ایک دنیا دے برابر نہیں 10 دنیا دے برابر تینوں جنت دا مالک بنا دیتے. کیونکہ بخاری دی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی. ایک بدنام زمانہ عورت جنہوں سے اپنی بولی اندر کنجری کہنے ہم توجہ کرنے بدنام زمانہ عورت ہے. صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے ایک کتا اللہ دی مخلوق ہے گرمیاں دا موسم ہے بلک بلک کے بھوکا مر رہے ہیں. انہیں اپنا دوپٹہ اتارے اپنا موزہ اتارے وہ دوپٹے نال موزہ بن کے انج کر کے کنویں تو پانی نکال کے اس بلک دے کتے دے منہ وچ پا دیتے ہیں اور اس تو آواز آندی ہے او بدنام زمانہ عورت تو میری مخلوق تے رحم کیتے میں رب ہو کے تیرے تے رحم کر کے تینوں جنت عطا کر دیتا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی نیک کیے، ان کو فردوس جنات میں مہمانی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں پورا مہینہ جنت کے 1 2 نہیں 8 دروازے کھلے رہتے، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ یہ مہینہ اللہ سے جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اللہ نے مومن کو جو جنت عطا کرنی ہے اس کا اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے وہ ماحول دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خیال آیا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت ہے۔ اللہ نے جنت کے کئی صفاتی نام قرآن میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک نام تو اس کا جنت ہے، جیسے سب کو پتہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باغ۔ اس طرح قرآن میں سورہ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جنت کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی والا گھر۔ ایک نام اس کا ہے دار الخلد کہ جنت ہمیشگی کا گھر ہے، 1 2 دن کے لیے نہیں، مومنوں کو اللہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کرے۔ اور ایک نام اس کا ہے دار المقامہ، اللہ قرآن میں فرماتے
الذي أحلنا دار المقامة من فضلی، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان مومنوں کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخلہ عطا کریں گے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اسی طرح ایک نام اس کا ہے جنت المأوا، جنت المأوا رہنے کی اچھی جگہ۔ جنریٹر چلا لو پتروں کا دبا سے یو پی ایس پر نہیں نہ ہونا، جنریٹر چلاؤ تاکہ سارا سسٹم چلے۔ رمضان کا جمعہ آخری دن خیال نہیں آ رہا، جنریٹر چلا کے پورا سسٹم چلاؤ، تو پٹرول نہیں کا تو لے ہو جائے۔ اس طرح ایک اس کا نام ہے جنات عدن، جنات عدن، اور یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ آگے چل کے میں حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور بھی اس کے نام ہے، ایک نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا فردوس، اور نبی پاک نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ مومنوں کو اللہ اپنے فضل سے جنت فردوس عطا کرے گا۔ اس طرح ایک نام ہے اس کا المقام الامین، جنت ایسی ہوگی کہ جو امن والی جگہ ہوگی، جنت میں لڑائی جھگڑے فساد نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ متقی لوگ قیامت والے دن امن والی جگہ جنت میں ہوں گے، مقام امین۔ اس طرح اللہ نے اس کا ایک نام بیان کیا مقعد صدق، سچی جگہ، جھوٹی نہیں ہے، دو نمبر نہیں ہے۔ جنت مقعد صدق ہے، فی مقعد صدق عند ملیک، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ جنت جس کے مختلف نام ہیں، یہ وہ عظیم جنت ہے۔ صحابی حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2825 عرض کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر حاضر سا، کیسا وہ منظر ہوئے گا ذرا تصور بچتے لے آؤ، کیسی وہ عظمت والی بات ہوئے گی کہ انہاں لوگاں نوں وہ مجلس ملی ہے جن دے وچ کائنات دا سردار بیٹھے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے۔ صحابی کہندے نے میں بھی اس مجلس دے اندر نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہویا، تے اس مجلس دے اندر آپ سرکار نے جنت دا حال بیان کیتے، جنت دی تعریف بیان کی تھی۔ فرمایا کہ جنت وچ ایسی نعمتاں نے کہ جنہاں نوں اج تک کسی اکھ نے ویکھیا ہی نہیں، اور ایسی نعمتاں نے جنہاں نوں اج تک کسی کان نے سنیا ہی نہیں، اور ایسیاں نعمتاں اللہ نے بنائیاں نے جنہاں دا اج تک کسی بندے دے دل تے تصور بھی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے قرآن دی وہ آیت پیش کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نے
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے تہجد دے وقت انہاں دے پہلو بستریاں نالوں الگ ہو جاندے نے، اے بستریاں تے آرام نہیں کردے، جدوں رات دا تیسرا پہر ہوندا ہے اے وہ اللہ والے نے جڑے تہجد پڑھن والے نے بستریاں تو الگ ہو جاندے نے، اللہ کو ڈر کے اور امید رکھدے ہوئے ہاں اپنے رب نو یاد کردے نے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے اللہ دے رستے اندر خرچ بھی کردے نے۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے نے کسے نو پتا نہیں، کوئی جان اے جان دی نہیں کہ انہاں تہجد پڑھن والیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک واسطے اللہ نے کی کچھ تیار کیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جنت بڑی عظیم الشان عظیم المرتبت مقام ہے، اور صحیح بخاری دی حدیث ہے آپ سرکار نے فرمایا ہے اگر جنت دے اندر ایک چھڑی دے برابر جگہ مل جائے، ایک چھڑی کے برابر، کتنی قیمتی ہے جنت۔ موضع الصوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں اے میری امت دے لوگوں، جنت اتنی عظیم ہے، جنت لمبا چوڑا محلے وقوع دی بات نہیں کر رہا، ایک چھڑی دی جگہ جنت دی اگر کسی نو مل جائے اور دنیا و ما فیہا نالو بہتر، پوری دنیا سے بہتر۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی جنت کی عظمت بیان فرمائی۔ صحیح حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2538، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے کہ جنت اتنی عظیم الشان جگہ ہے، جنت دیاں چیزاں دے وچوں ایک چیز، جنت دیاں چیزاں دے وچوں کوئی ایک چیز، اس کے اندر آپ نے کسی دا نام نہیں لیا، کوئی بھی نعمت لمبی چوڑی نہیں، ایک ناخن دے برابر، ایک ناخن کے برابر، اتنی جنت کی کوئی چیز دنیا میں اس طرح ظاہر ہو جائے تو اس کی اتنی چمک ہے، جنتی اس نعمت دی اتنی چمک ہے، آپ سرکار فرماندے نے کہ ان دی روشنی اور چمک نال چمک دے ہوئے سورج دی روشنی بھی ختم ہو جائے، چمکدا ہوئے سورج جنت دی اس نعمت دی چمک دا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری چیز نہیں، ایک ناخن دے برابر چیز دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے جنت رب نے مومناں نو عطا کرنی، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، روزہ رکھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، ان دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ دعا کرے اگر اللہ مینوں تینوں اے جنت عطا کر دے وے، او جنت جن دی خوشبو 40 سالاں دی مسافت بھی بندے نو آ جاندی۔ میرے اوتڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3166، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے اوتڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی بھی ذمی نو قتل کر دے انہوں جنت دی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی۔ ذمی کون ہوندا ہے؟
ایسا غیر مسلم جرا اسلامی حکومت کے اندر ٹیکس دے کے رہندا ہوئے انہوں کہتے ہیں ذمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرا بندہ کسی ذمہ نو یعنی کہ غیر مسلم رہائشی نو قتل کر دیندے وہ ایسا بدبخت بندے انہوں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. حالانکہ آپ فرماندے نے وَإِنَّ رِيحَهَا توجد من مسیرت 40 عاما. حالانکہ جنت عظیم ہے جن دی خوشبو 40 سالاں دی مسافت تے آ جاندی. 40 سال سفر دور ہوئے نا جنت تو ان دی خوشبو اتھے بھی چلی جاندی. اللہ اکبر اللہ. اس طرح جنت وہ عظیم رب دی نعمت ہے. دنیا دے اندر تکلیفیں اٹھانے والا کئی مومن بڑیاں تکلیفیں اٹھا کے تے سنت عمل کر کے زندگی گزار دینے. 5 وقت دی نماز پابندی نال پڑھ دینے. رمضان المبارک دے روزے بھی رکھ دینے. پیسے بھی کول کوئی نہیں. ساری افطاریاں دا انہاں انتظام بھی کوئی نہیں. لیکن پھر بھی جو بھی میسر آندا ہے اون دے نال اللہ دا حکم سمجھ دیا ہویا یہ ساری افطاری کر دے, روزے دا انتظام کر دے, سردی اندر گرمی اندر نمازاں دی پابندی کر دے, موسم ٹھنڈا ہوئے یا گرم ہوئے, آندھی ہوئے بارش ہوئے, ہر حال اندر اللہ دی فرما برداری کر دے. بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں لیکن صبر کر کے زندگی گزار دے. توجہ کرنا اے میرے ویرو دوستو, جنت وہ عظیم جگہ ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد کائنات امام فرماندے نے قیامت والے دن جدو اے مومن تکلیفاں اٹھانے والا, اذیتاں اٹھانے والا, ساری زندگی مشقتاں دے اندر گزر بسر کرنے والا, اللہ رب العزت جنت دا ایک چکر لگوان گے تے ساریاں مصیبتاں بھول جان گی. ایک سروے نال نا حدیث پاک میں چاند ہے میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 2807, آپ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اے آدم دا بیٹا جڑا دنیا دے اندر بڑی ایسو عشرت کرنے والا, رب دیاں نافرمانیاں کرنے والا, تے دنیا دے اندر نہ نماز دی پرواہ ہے, نہ روزے دی پرواہ ہے, نہ کسی اور چیز دی پرواہ, تے ظاہری طور تے بڑی ٹھاڑ باٹھ اندر زندگی گزارن والے کافر بندہ, نافرمان بندے. لیکن جب قیامت والے دن اللہ دے سامنے جائے گا, صحیح مسلم دی حدیث, اللہ رب العزت اس بدبخت نو جہنم دا ایک چکر تے ایک گھوتا لگان گے. تیرا رب پوچھن گے ہاں بھی دس وہ ایسو عشرت کوئی ہے یاد؟ کہندا نہیں نہیں اللہ انج لگدا ہے کہ میں کدی زندگی سے ایسو عشرت ویکھی ہی نہیں. کافر بندہ کہے گا. تے مومن آدمی ساری زندگی تکلیفاں گزارن والے ایک چکر جنت دا اللہ لگوان گے, بلکہ ایک غوطہ لگوان گے تھوڑا جا. تے رب پوچھن گے اے میرے بندیا کوئی دنیا اندر مشقت کوئی تکلیف ویکھی؟ کہندا رب اے اللہ تیری قسم ہے کوئی تکلیف نہیں, کوئی مصیبت نہیں. میرے تے انجی یاد ہے میں آج تک کسی مصیبت سے قابو آیا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. جنت دا ایک تھوڑا جا دیدار ساری زندگی دی تکلیفاں نو ختم کر دیندے. آؤ نا اللہ کو دعا کریے اللہ مینوں تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے. اج کنے روزے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال 25واں روزہ مکمل ہونے والا ہے. دعا کرو اللہ ساڑے روزے نو قبول کر لے. یا اللہ ساڑیاں تراویاں نو قبول کر لے. اے میرے اللہ ساڑے صدقہ خیرات نو قبول کر لے. اللہ سونیا اے تے مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڑے کولوں جدائیاں ہی حاصل کرتا جا رہے ہیں. اللہ سونیا
اپنا فضل کما دے، اپنا فضل فرما دے۔ اسی تے ہن یہی دعا کرنے ہم کہ اے ماہ رمضان آہستہ چل، اے ماہ رمضان ہولی ہولی چل، اینیاں تیزیاں نہ کر۔ اے سونے رب دے مہمان، اسی دے آلے توبہ بھی کرنی ہے، اسی دے آلے رب کو بڑا کچھ منگنے، 5 روزے پورے ہونے والے نے، لیکن اسی دے آج تک کچھ کمایا ہی نہیں، ایویں ہی راتاں بھی ضائع کر دیتیاں نے تے دن بھی ضائع کر دیتے نے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان دلوں میں پیار بسانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اور کدھر غور کر، بڑا پتہ دی گل کردا شاعر، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا کرے۔ اور خزاں رسیدہ آنگن میں، آنگن کہتے ہیں گھر تے سین نو، خزاں رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیپ، دیپ کہتے ہیں دیا، چراغ، خزاں رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیپ جلانا ہے، کچھ توبہ کرنی باقی ہے، رب کو ہمیں منانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ غور کرنے غور، آج میرا موضوع تے جنت ہی موضوع ہے، جنت کا کرنا ہے سودا۔ انشاءاللہ کہہ دو، سارے کہہ دو یا اللہ جن بیٹھے نے سارے نو جنت عطا کر دے، جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ جنت کا کرنا ہے سودا، دوزخ سے خود کو بچانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ رب کو جنت منگیا کر، ایسی عظیم الشان جنت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے ہو، جنت نو حاصل کرنے واسطے، رب کو معافیاں منگن واسطے جلدی کرو، دوڑ لگا دیو۔ او جنت جن دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، لمبائی دا پتہ نہیں کتنا ہے، اتنی وسیع اور اس جنت میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے
صحیح بخاری دی حدیث ہے 3251 سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنے مومنوں ذرا خیال کرنے کیسی عظیم الشان جنت ہے جی اللہ نے سانو دینی عطا کرنی ہے جس جنت دا رب نے وعدہ کیتا ہے روزے دار واسطے نمازیاں واسطے او کیسی جنت ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام اے میری امت دے لوگوں جنت دے اندر ایک ایسا درخت ہے جن کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہے اگر ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے نو دوراندا رہے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 20 30 40 50 سال نہیں پورے 100 سال پورے 100 سال ایک گھوڑا دوڑاندا رہے پھر بھی وہ درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا حدیث صحیح بخاری دی تو اسی اندازہ کرو بھی جنت کتنی بڑی ہوئے گی تے جنت درخت لگانا چاہتے ہو کیوں بھائی اولی اولی انشاءاللہ کہندے ہو ہاں جنہ جنہ ہاتھوں تو پھڑے نے گوٹے پھڑے نے وہ بھی کہو انشاءاللہ درخت لگانا چاہتے ہو اے پھر حدیث سنو ایک ذرا توجہ نو دھیان نال آسمان کنے نے تے جنت دے دروازے کنے نے 8 اللہ نے حوصلہ دیتا ہے کہ 7 آسمانات بعد میں 8 دروازے رکھے نے 8 تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جنت دے آسمان دے جرا کیڑے آسمان تے ملاقات ہوئی نبی پاک نال کیوں جی کو تھوڑا پتہ یاد بھی رکھیا کرو نا 7ویں آسمان تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام توجہ کرنا میرا تھوڑا مقام کتنے ہے اللہ دے نبی امت اللہ دے نبی وسلم دی امت دا مقام کتنے ہے اللہ دے نبی جناب ابراہیم خلیل نبی پاک دی امت نو سلام کہہ رہے نے کی فرماندے نے الکی امت کا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں اپنی امت محمدیہ نو سلام کہہ دیں کتنی عظمت والے لوگ ہو تسی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ رہے نے نال فرمایا میرا پیغام بھی دے دینا کہ جی رب دی جنت ہے نا وہ ایک چٹیل میدان ترے تے ان دے اندر درخت اگر لگانا چاہتے ہو تے جنت دے درخت کی نے سبحان اللہ بولیے ذرا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرا سنیہ دے دینا پیغام دے دینا کہ جڑا بندہ چاہندا ہے میرے بہتے تو بہتے درخت جنت وچ لگن انہوں ایک کلمات کثرت نال پڑھنے چاہیے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک حدیث ایک لفظ اور بھی دے ولا حول ولا قوت الا باللہ کم از کم 100 باری روز پڑھیا کرو پڑھو گے انشاءاللہ اچھا یہ دسو جن دے درخت جنت چ لگ جان تے ان دی جنت پکی نہ ہوئے گی کیوں بھائی اگر میری جنت تہاڈی جنت نہ ہوندی تے رب نے درخت لگن دینے ہی نہیں سن تے درخت لگے نے تے مطلب ہے جنت بھی سانو مل جائے گی انشاءاللہ تے ایک درخت کا سایہ میرے توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 100 سال گھوڑا دوڑانے والا 100 سال اپنا گھوڑا دوڑاندا رہے تے پھر بھی ان کا سایہ ختم نہیں ہوئے گا اتنی لمبی چوڑی جنت
یہ رب نے روزے داراں نو عطا کرنی ہے تے متقیاں نو عطا کرنی ہے۔ اچھا ایک اور حدیث صحیح مسلم اندر حدیث نمبر 186، تسی حیرانی ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ جڑا سب تو آخری جنتی ہوئے گا نا، آپ فرماتے ہیں انی لعالم، میں انہوں جاننا اللہ دے حکم نال۔ مسلم شریف دی حدیث، میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں اس شخص نو جاننا جو سب تو آخر وچ جنت وچ جائے گا، اور اے وہ شخص ہے جنوں سارے تو آخر تے جہنم چوں کڈیا جائے گا۔ یہ اپنے گوڈیاں دے بل گھٹنیاں دے بل کسیڑ دا اللہ دی جنت دے دروازے کول آئے گا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے جنت وچ چلا جا، جنت وچ اے بندہ ایں ویکھے گا، آخر یا اللہ جنت ساری فل ہو چکی ہے تو میں کیوں جاواں؟ اللہ کہن گے نہیں نہیں اے میرے بندے، اے جنت میں تینوں دے دیتی ہے، تو جنت میں چلا جا۔ دوبارہ جاندے تیسری مرتبہ جاندے تے تینوں مرتبہ ہی کہندے اے اللہ یہ جنت پر ہو چکی ہے، یا اللہ میں کیڑی جنت میں جاواں؟ جدو 3 دفعہ انہیں گل کہی نا، اللہ نے کیا انج کر، جنڈی دنیا سی نا پوری دنیا ان دے 10 گنا برابر میں تینوں جنت عطا کی تھی۔ کنی او کملیا تو اے عارضی دنیا دی خاطر لوگوں نے دھوکے کرنے، 2 نمبریاں کرنے تے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولی جانے، روزہ رکھ کے غیبتاں کیتی جانے، روزہ رکھ کے جھوٹیاں قسماں اٹھائی جانے۔ تینوں رب کو ڈرنا چاہیے۔ اے جنت تے عارضی دنیا، جو جنت اللہ نے مجھے اور آپ کو دینی ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی وسیع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری جنتی رب کہن کے جا، ایک نہیں 10 دنیا دے برابر میں تینوں جنت عطا کی تھی۔ کتنی دنیا؟ 10 دنیا۔ تے بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین مینو مذاق تے نہ کر، مسلم دی حدیث ہے، یا اللہ تو مینو مذاق نہ کر۔ اللہ کہیں گے اے بندیا میں تینوں کدوں مذاق کر رہا ہوں؟ اے او گل ہے جڑی سن کے عرش والا رب بھی مسکرا پیا۔ ادھر رب مسکرائے، جدو نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی اللہ دے نبی بھی مسکرا پے، تو میرے نبی اینا ہسے آپ دے اگلے دند جڑے سن دانا وہ بھی نظر آ پئی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہسدے مسکراندہ رکھے۔ چلو نبی تے رب دی سنت وچ تسی مسکراؤ نظر تھوڑا جا، اللہ انہاں چہرے نوں مسکراندہ رکھے۔ آپ سرکار جدو ہس پیندے نا تے اینی روشنی چمکدی، ایک سوئی بھی گم ہوئی ہوندی نا تے میرے نبی دی مسکراہٹ نال وہ بھی لب جاندی، اینے سونے میرے نبی لگدے۔ بزرگ فرماندے نا میں صدقے نورانی دند نے، اے جنوں نبی نے پیار ہے نا وہ توجہ کرے ذرا، اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کرنا، میں ہساں تینوں سونا لگنا، بیٹا ہس دے باپ نو سونا لگ دے، مرید ہسے پیر نو سونا لگ دے، بھائی ہسے بھرا نو سونا لگ دے، باس ہسے متحت نو سونا لگ دے۔ تسی توجہ کرنے کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے تیرے نبی ہس دے ہون گے، رب نو کنے سونے لگ دے ہو۔ آپ مسکرائے نا، بزرگ فرماندے نے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دھمک دے، اندر ہی اندر دھمک دے،
کلیاں دے وانگو چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دو میں سج دیاں نوری شعاواں بج دیاں انوید موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی. میں قربان جاواں میرے پیر دا ہسنا کیسا ہے, میرے نبی دی مسکراہٹ کیسی, توجہ کرنے جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا نہ کھڑ کھڑ کہ لام دے بس ایویں ذرا مسکرام دے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی. میرے نبی مسکرا پہ ادھر عرش والا رب مسکرایا ادھر میرے نبی مسکرا پہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے رب نے فرمایا اے میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا, میں تے ہر چیز تے قدرت رکھنا, میں جو چاہواں کرنا جاننا, میں ہر چیز تے قادر ہاں. او جا میرے بندے میں ایک دنیا دے برابر نہیں 10 دنیا دے برابر تینوں جنت دا مالک بنا دیتے. تانوں چاہیے جنت. اور نبی پاک کہندے نے ایک چھڑی دے برابر جگہ جنتی مل جائے تے ساری دنیا ان دا مقابلہ کر سکتی نہیں. اے روزے دارو آؤ چند دن باقی دے ظلم و ستم نو چھڑ گے روزے دا حق ادا کرو, غیبتاں نو چھڑ دیو, جھوٹ بولنا چھڑ دیو, 2 نمبریاں چھڑ دیو, گھٹ تولنا چھڑ دیو, این روزہ سنت کے مطابق رکھو. کئی ایسے بدبخت نے روزہ رکھ کے لوگوں نے ظلم کر دے, روزہ رکھ کے نا ظلم کیتی جاندے تے کئی بندے وہ پھر روزے نال بددعاواں کردے نے, اللہ دا بیڑا کر کی کر دے. دعا کرو چنہ ہتھاں تو لوگ تنگ نے, اللہ انہاں ظالماں نوں ہدایت عطا کرے تے جنہاں نوں تکلیف ہے اللہ انہاں نوں نجات عطا کرے. اے منونا جمعے تو پہلے کسی نے پیغام بھیجیا بھی کوئی نہ حق کی قیدی نہیں ساڈا تو دعا کرو جنہیں نہ حق قیدی نے اللہ انہوں نے رہائی دا انتظام کر دے. سارے آمین کہہ دو. جنہیں نہ حق قیدی نے بچارے قابو آئے نے گناہ بھی کوئی نہیں اللہ انہوں نے رہائی دا انتظام کر دے. تو اللہ مینوں تانوں سب نو جنت تو رہا کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے. جنت اتنی عظیم الشان, لیکن جنت والے اعمال کریا کر. نبی پاک صاحب نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا ورد کردا ہے نا داخل الجنہ اللہ انہوں جنت داخلہ عطا کر دیندے نے. کی پڑھنا لا الہ ایک کم از کم 100 باری پڑھنا روز پڑھو گے انشاءاللہ. ایک اور دعا ہے میں پچھلے جمعے میں وہ تو پچھلے جمعے دسی تانوں بھول گئی. آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح پڑھ دے 3 مرتبہ شام نو پڑھ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, وہ بندہ صرف جنتی نہیں, آقا فرماندے نے میں ان کا ہاتھ پھڑ کے جنت داخل کر دیں گا. پڑھو گے. ایک اور دعا دس دیں, آج کل نا بازاراں چ بڑا رش ہے, کئی ایسے لوگ نے انہوں نے اپنی زندگی دا مقصد وہ سمجھی عید کی تیاری نو لیا. ایمانداری کی گل ہے کل نہیں تو پرسوں میں نماز تراویح واسطے گھروں وضو کر کے نکلیا, ٹائم کچھ باقی سی, ایویں بائی دبے وہ بچوں کی کچھ چیز لینی سی, میں کہ چلو ٹائم ہو گیا میں دالگیرہ بازار چلا گیا. اینا رش ہوتے مینوں تقریباً ادھا گھنٹہ اتوں نکلنے لگ گیا. قوم نو فکر ہی کوئی نہیں, ایک ہی فکر ہے بس عید آ رہی ہے کپڑے خرید لو جتیاں خرید لو, اور کملے اور رب دی جنت دا فکر کرو. کپڑے تے پرانے بھی دھو کے پا لیں گے چل جان گے. عید اس بندے دی ہے
جنہوں عید والے دن اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، جنہوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اصل عید اس بندے دیے کپڑے تے دوسرے نمبر دینے، بازاراں دے اندر رش ہو گئے ہیں، چلو اگر ضرورت کے مطابق جانا بھی پہ جائے۔ اتنا بڑا سودا میں تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا۔ آپ سرکار فرماندے نے جامع ترمذی دی حسن درجے دی حدیث، جڑا بندہ بازار جان لگے اے دعا پڑھ دے، اللہ انہوں 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ نیکیاں عطا کرنا۔ کنیاں؟ تھوڑی نیکیاں نے۔ حسن درجے دی حدیث، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں حسن کیا ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ بازار جان لگے دعا پڑھ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی ویمیت، اگے لفظ ہے وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جرا بندہ مرد یا عورت بازار جان لگے ہم اے دعا پڑھ دے، آپ سرکار فرماندے نے انہوں اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دے، 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیں دے تے نال انہوں جنت بھی عطا کر دیں دے۔ یہ دعا یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ایک اور دعا آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ خلوص دل نال کلمہ پڑھ دے تے پڑھ دا بھی وضو کرن تو بعد ہے، وضو کرن تو بعد، او اللہ دے بندے ہو رب کو جنت لینی ہے تے او کم کریا کرو جنہ کمہ تے رب راضی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میں حدیث تانوں سنانا، اس تو پہلے ذرا اے سنو، اللہ نے جنت بنائی، ان دے اندر ایک ایسا بھی محلے باہروں ویکھیے اندر دا منظر نظر آندا ہے، جے اندروں ویکھیے باہر دا منظر نظر آندا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اینا پیارا جنت ہے، ایک صحابی عرض کر دے آقا دسو اے جنت اللہ عطا کینوں کرن گے؟ توجہ کرنے، آپ سرکار نے فرمایا ہیا لمن اطاب الکلام، اے میری امت دے لوگوں یہ جنت اللہ انہوں عطا کرے گا جندہ اخلاق سونے، اخلاق سونے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور انہوں ملے گا جہاں لوگوں نو کھانا کھلان دے، ساری افطاریاں دے انتظام کر دے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اللہ یہ محل انہوں عطا کرے گا جہاں روزے رکھ دے، ہمیشہ روزے رکھ دے، کدی فرد روزے دا ناغا نہیں کردا، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات نو لوگ ستے ہوندے نے، اے تہجد پڑھ دے، انہوں اللہ اے جنت عطا کرے گا۔ دعا کر اللہ مینوں تے نویں لوگاں نو کھانا کھلان دی توفیق عطا کر دے۔ جے دین دے طالب علماں نو کھلاؤ پھر تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تہاڈا پیسہ متقی پرہیزگار لوگوں تے لگے تو بڑی عظمت والی بات ہے، اور دین دے طالب علم جنہوں نے ہمیشہ قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، جرا انہوں دی خدمت کر دے، میں دس نہیں سکتا کہ اللہ نے انہوں پتہ نہیں کتنا بڑا اجر دینے، کیونکہ بخاری دی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی، ایک بدنام زمانہ عورت جنہوں سے اپنی بولی اندر کنجری کہنے ہم توجہ کرنے، بدنام زمانہ عورت ہے، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، ایک کتا اللہ دی مخلوق ہے، گرمیوں دا موسم ہے، بلک کے بھوکا مر رہے ہیں، انہیں اپنا دوپٹہ اتارے ہم، اپنا موزہ اتارے ہم، وہ دوپٹے نال موزہ بن کے انج کر کے کنویں تو پانی نکال کے اس بلک دے کتے دے منہ وچ پا دیتے ہیں، اور اس تو آواز آندی ہے او بدنام زمانہ عورت
تو میری مخلوق تے رحم کیتا ہے، میں رب ہو کے تیرے تے رحم کر کے تینوں جنت عطا کر دیتا ہے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور جرا مدرسے دے طالب علماں دا انتظام کرے گا انہوں کنا اللہ اجر دے گا۔ آپ دے کول دو بھائی پڑھتے سن، ایک پڑھتا سی ایک کم کرتا سی۔ وہ جڑا کم کرتا سی نا انہیں شکوا کیتا کہ محنت ساری میں کرنا تے اے مدرسے چ پڑھ دے، ان کو میرے کم کریا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹیا، آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ناخل لے اے جا تینوں رزق اللہ دینا ہے نا، اے ہو سکتا ہے ان دی وجہ تو تینوں اللہ دینا پیا ہوگا، اے دین پڑھ رہے۔ تو اس واسطے میں آج تینوں دعوت دینی کہ اپنا رمضان دا آخری جمعہ اپنے اس مدرسے دے طلبہ واسطے فنڈ کری دے، صرف ایک جمعے، اور اے مہانہ ایک طالب علم دے تقریباً 8-9 ہزار دا خرچہ ہے، معمولی اعلیٰ درجے دا نہیں، اے اسلام آباد دا خرچ نہیں، کھڑیوں دا خرچ ہے۔ ایک طالب علم کا ایک مہینے کا خرچ آپ 5,000 10,000 نیت کر لیں، اور اے تے طلبہ او نے جنہ دے پیسے لاؤ گے مرن تو بعد انشاءاللہ کم مان گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا فطرانہ جڑے ان دے 2 فائدے نے، ایک تے مسکینہ دے کھانے دے انتظام ہو جاندے، تے دوسرا انسان دے روزہ جڑا گھاٹا وعدہ ہوندا ہے نا وہ اللہ معاف کر دیندے۔ وہ کم از کم فطرانہ گھٹ تو گھٹ لائیے تے 300 بندا ہے، وگرنہ گندم دی قیمت 2.5 کلو دے حساب نال یا آٹا 2.5 کلو دے حساب نال تسی صرف دے لو وہ 400-500 دے قریب بندے، کم از کم 300 فی کس دے حساب نال۔ اور آپ نے کھجوراں دا بھی دسیا ہے، منقے دا بھی دسیا ہے، اگر منقع 2.5 کلو دا حساب لائیے نا وہ 2000 بندہ فی کس، تے جنہوں رب نے مال زیادہ دیتا ہے، عزت زیادہ دیتی ہے، وہ منقے دا بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ مدرسے دے طلبہ تے بھی تسی خرچ کرو، اپنا زکات بھی دیو۔ آج میں یہ تانوں اپیل کرنی انشاءاللہ اول تو لے کے آخر تک جتنے دوست بیٹھے نے، چھوٹے بڑے مرد عورتاں بچے، اے روزہ دا آخری میں انہیں پتہ نہیں زندگی اے 12 نصیب ہون کے نہ ہون، دعا کریا کر اللہ مینوں تانوں ایسی جگہ تے خرچ کرنی توفیق دے، ادھر اسی مال خرچ کریے ادھر رب دی طرف سلام آ جائے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینے وچ آئے آخری وعدے کیتے ہیں، آپ فرماندے نے اے لوگو افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، اطعموا الطعام، لوگوں نو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمیاں کریا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جدو لوگ ستے ہون ادو تسی اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو۔ اے 4 کم تسی کر لو تدخلوا الجنت بسلام، قیامت نو سلامتی نال اللہ جنت عطا کر دے گا۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، روزہ رکھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، او کنا سونا ویلا دل بہار ہوے گا۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔
آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.